متحدہ عرب امارات میں اذان چینج کر دی گئی اور مساجد میں نماز پر پابندی لگا دی گئی۔ دوستو، یہ وہ خبر ہے جو آپ دیکھتے سنتے بلا تحقیق شیئر کرتے جا رہے ہیں، لیکن ٹھہریے اور ایک لمحے کے لیے سوچئے۔ بحیثیت مسلمان اسلام آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ کسی بھی خبر کی تحقیق کیے بغیر اسے آگے پھیلا دیا جائے۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ ایک ملک اذان بدل دے اور تمام ممالک کے علماء بشمول علماء حرم پاکستان کے جید علماء اس پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے؟ آپ جانتے ہیں ہمارا چینل ہمیشہ کی طرح اسلام اور اسلامی ممالک کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے والی قوتوں کے خلاف اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، اور انشاءاللہ حق اور سچ کی آواز جیسے بھی حالات ہیں اٹھاتا رہے گا۔ ہمارا چینل اس کو اپنا مذہبی اور ملکی فریضہ مانتا ہے۔ ناظرین، اسی سلسلے میں ایک تحقیقی ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج آپ کو متحدہ عرب امارات میں اذان کی تبدیلی کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں گے کہ ترکی میں کب اور کیسے اذان کو چینج کیا گیا اور تمام عالم اسلام کے جذبات سے کھیلا گیا۔ ناظرین گرامی، ماہر نفسیات کے مطابق وہ لوگ کون ہیں جو جھوٹ اور افواہ کو پھیلاتے ہیں؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور جب یہ کام ایک مسلمان کرے تو اس کے بارے میں قرآن پاک اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کیا ہے؟ تو ناظرین، آپ سب متحدہ عرب امارات میں ہونے والی حالیہ بارشوں اور اس سے ہونے والی تباہی سے واقف ہیں۔ ان بارشوں نے متحدہ عرب امارات کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں نہ صرف کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، بلکہ ناقابل تلافی مالی اور جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے UAE کی تمام مساجد کی اذان میں نماز گھر پر پڑھو کے الفاظ عربی میں شامل کیے گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے تمام مساجد میں صرف اذان دی جاتی رہی اور لوگوں کو نمازیں گھر پر پڑھنے کی تلقین کی گئی، اور گھروں پر نماز کی ادائیگی کے نئے الفاظ 2 بار دہرائے گئے۔ امارات کی مذہبی امور نے گزشتہ روز اپنے اعلان میں کہا، اذان کو بدلنے کا پروپیگنڈا نیا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کورونا کے دوران مساجد کو نماز جمعہ اور باقی نمازوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا، اور تب بھی صرف اذان ہی دی جاتی تھی اور نماز میں صرف یہی الفاظ شامل کیے گئے تھے۔ اس کے لیے نہ تو اذان کو بدلا گیا ہے اور نہ ہی نماز جمعہ پر پابندی لگائی گئی ہے۔ وزارت مذہبی امور نے واضح کیا ہے، ایسے لوگ جو امارات کے خلاف من گھڑت اور جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف سائبر کرائم قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اماراتی حکومت نے کچھ پاکستانی اور بنگالی افراد کو بھی گرفتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے موبائل اور لیپ ٹاپ ضبط کر کے سائبر کرائم کو بھیج دیے۔ ہم آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں، ایسے الفاظ کورونا وائرس کے دوران کویت اور دیگر خلیجی ممالک میں بھی ادا کیے گئے، تب بھی ایسا ہی پروپیگنڈا ہوا تھا۔ موت اور یوم آخرت کو بھلائے ہوئے چند یوٹیوبرز نے محض ویوز اور ریٹنگ کے لیے اس طرح کا منفی پروپیگنڈا کیا تھا، اور اس کو پھیلانے میں انہی یوٹیوبر نے اپنا گھنونا اور مکروا کردار ادا کیا تھا، یہ سب جانتے ہوئے کہ یہ اضافہ دراصل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین مطابق ہے۔ جس طرح اذان کے باقی الفاظ ادا کرنے پر نیکیاں ہیں، اسی طرح ان الفاظ کی ادائیگی پر بھی بے شمار نیکیاں ملتی ہیں۔ ناظرین گرامی، اذان میں یہ کم و بیشی کیوں کی جا سکتی ہے؟ اس کا ذکر کم از کم 13 احادیث میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تیز طوفان اور بارش میں ایسے الفاظ کی ادائیگی موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش والے دن اپنے مؤذن سے کہا، جب تم اشہد ان محمد رسول اللہ کہو تو پھر حی علی الصلاۃ او نماز کی طرف نہ کہو، تو کہو الصلاۃ فی بیوتکم، یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ جب مؤذن نے یہ الفاظ ادا کیے تو لوگوں نے تعجب کیا، تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کام اس ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے جو مجھ سے بہتر ہے۔ دوستو، اگر بارش بہت تیز ہو رہی ہو تو اذان کے بعد اعلان کیا جا سکتا ہے، لیکن اذان میں شامل کر کے اعلان کرنا درست نہیں۔ ہم آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں،
अजान का एहतराम करना हम सब पर लाजिम है। अगर आपके इलाके में मुख्तलिफ औकात में अजानें दी जाती हैं तो किसी एक अजान को सुनना और उसका जवाब देना सुन्नत अमल है। एक वक़्त था औरतें अपने सर पर अजान की आवाज़ सुनकर दुपट्टा ओढ़ लेती थी और मुसलमान अपना काम काज छोड़कर अजान को सुनते और उसका जवाब देते। आज हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अजान की आवाज़ सुनकर टीवी या मोबाइल का वॉल्यूम ऐसा कर दिया जाता है, मगर फिल्म, ड्रामा या गाना चलता रहता है और अक्सर औकात कानों में हैंड फ्री होती है, जिसकी वजह से अजान की आवाज़ सुनाई नहीं देती। नाज़रीन ग्रामी, सन 1932 में भी कमाल अतातुर्क के दौर में तुर्की में भी अजान के अल्फाज को हकीकत में बदल दिया गया और यहाँ तक कि लफ्ज़ अल्लाह का भी तर्जुमा किया गया। 18 साल बाद ये पाबंदी ख़त्म हुई। 1949 में दो अफराद, मोइनुद्दीन अर्तुगरुल और उस्मान ने कौमी असम्बली की गैलरी में अजान की तिलावत की। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक अफवाहें फैलाने का दूसरा मकसद ये भी होता है कि दूसरे लोगों को खौफ में मुब्तला किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अफवाहें फैलाने से क्या मिलता है। जब माहिरीन नफ्सियात ने तहकीक की तो पता चला कि इंसानी नफ्सियात में ये शामिल है कि वह दूसरों के दुख दर्द बयान करके लज्जत महसूस करता है, लेकिन ये तब होता है जब दोनों के दरमियान दुश्मनी, बुग़्ज़ और हसद मौजूद हो। अगर दोनों के दरमियान मोहब्बत हो तो कभी एक दूसरे के दुख बयान करके लज्जत महसूस ना हो।